اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 3واں مہینہ ربیع الاول کا 14 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں ہوتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں انوکھا خریدار۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتے، اپنا نقصان برداشت کر لیتے، لیکن کسی دوسرے کا نقصان آپ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خرید کر لانے کا حکم دیا۔ اس نے 300 درہم میں گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو قیمت دلوانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو قیمت بتلا دی اور گھوڑا بھی پیش کر دیا۔ گھوڑا دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا کہ گھوڑا بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت 300 درہم سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ نے گھوڑے کے مالک سے کہا، جناب گھوڑے کی بہت کم قیمت لگا رہے ہیں، گھوڑا تو بہت قیمتی ہے، کیا 400 درہم میں بیچیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ پھر حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہے ہو، اس کی قیمت 400 درہم سے بھی زیادہ ہے، کیا آپ 500 درہم میں بیچنا چاہو گے؟ اس نے کہا، میں راضی ہوں۔ اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے کی قیمت میں 100 درہم زیادہ کرتے چلے گئے۔ بالآخر 800 درہم میں گھوڑا خریدا اور قیمت مالک کے حوالے کر دی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، جب مالک 300 درہم میں دینے کے لیے راضی تھا تو آپ نے اس سے 800 درہم دے کر اپنا نقصان کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، گھوڑے کے مالک کو قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، میں نے خیر خواہ کرتے ہوئے اسے پوری قیمت ادا کر دی، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں، بس میں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ 2واں قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے وہ آپ سے عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ترمذی 3626 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بقرہ 80 آیت میں ہے کیا خلاصہ کرتی ہیں گا تو یہاں والدین کا تو ماں باپ کتنی مشقت اور محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریت کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا ضروری ہے۔ 4واں قصہ، ایک سنت کے بارے میں، سجدہ تلاوت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ
پر پہنچتے تو اس دعا کو سجدہ تلاوت میں پڑھا کرتے۔ سجد وجعل للذی خلقہ وسخى سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ترجمہ: میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی قدرت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھ کھولے۔ ترمذی 580 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، کثرت سے سجدہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث 1121 ثوبان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھواں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ 3 آیات میں ہے سو۔ ساتواں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور بڑھاپے میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتاتے ہیں۔ سورہ حدید 20 آیت میں ہے سو۔ آٹھواں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 سوالوں کو سکتوں۔ پہلا، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ دوسرا سوال، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچہ کیا۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا۔ چارواں سوال، کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال، علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ترمذی 2416 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ قیامت کے دن کے 5 سوالہ۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، تربوز کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد 3836 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتی ہیں تو تربوز گرمی کی شدت کو ختم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، دوسروں پر ظلم کرنے اور بخل سے بچو۔ بخل کا تو کنجوسی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار تاریخیوں کی شکل اختیار کر لے گا، اور بخل سے بھی بچو، کیونکہ کنجوسی نے ان لوگوں کو برباد کیا جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا، اور کنجوسی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث 6741 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 14 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ
کل 15 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔